اب زکوٰۃ کس کے ذمے ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے جس کو اللہ نے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال دے رکھا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ مال تجارت ہو، سونا ہو، چاندی ہو یا رقم ہو جسے بینک بیلنس کہتے ہیں، نقدی ہو، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کا حکم عائد ہوتا ہے۔ سونا گھر میں پڑا ہوا ہے، چاندی گھر میں پڑی ہوئی ہے، یا رقم پڑی ہوئی ہے، یا ان کے پاس نقدی موجود ہے، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے کم نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، جو کہ آج کے 40,000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ تو معلوم ہوا جس کے پاس 40,000 روپیہ موجود ہے، سال بھر موجود رہتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر سال کے بعد جس دن وہ 40,000 کی مالک بنی تھی، یا 40,000 کے برابر سونے کی مالک بنی یا چاندی کی مالک بنی، تو یا اس کے پاس اتنی نقدی موجود ہے، یا 40,000 کا مال تجارت موجود ہے، وہ چیزیں جو بیچنے کی نیت سے گھر میں رکھی جاتی ہیں یا دکانوں پہ رکھی جاتی ہیں، ایسے مرد کے اوپر، ایسی عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر سال کے بعد جب وہ تاریخ آئے اس میں زکوٰۃ نکالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے نصاب زکوٰۃ۔ جن خواتین کے پاس زیور موجود ہے وہ اپنی زکوٰۃ پورا حساب لگا کر 1 لاکھ روپے کا زیور ہے تو 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 2 لاکھ کا زیور ہے تو 5000 زکوٰۃ بن جائے گی۔ تو اس حساب سے اس میں شمار کرتی رہیں، ہر سال کے بعد اپنے زیور کا وزن کروا کے اس کی مالیت بنا کے اتنی رقم ادا کریں، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، وگرنہ یہ جہنمی زیور عورت استعمال کرتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، خواتین نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنا رکھے ہیں۔ بعض خواتین کہتی ہیں زیور تو ہم نے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، تو استعمال والے زیور کے اوپر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ کون سا ایسا زیور ہوتا ہے جو استعمال کے لیے نہ اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہ آئے؟ چاہے وہ استعمال کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ استعمال کے لیے نہیں رکھا، ویسے محفوظ کر کے رکھا ہے، دونوں صورتوں میں ایسے زیور پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اسی طرح بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے تو زیور اپنی بیٹیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹیوں کے لیے رکھنے سے زکوٰۃ کا حکم ختم نہیں ہو جاتا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ضروری ہے جب تک وہ زیور آپ کی ملکیت میں موجود ہے۔ ہاں، اگر وہ نابالغ بیٹی کی ملکیت میں کر دیا گیا، کیونکہ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر وہ بچی ایسی ہے بالغ ہو چکی ہے تو بالغ بچی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو اس کی ملکیت میں کیا گیا ہے تو اس کے ذمہ بھی زکوٰۃ کا نکالنا ہر سال کے بعد ضروری ہے۔ اور بچی اگر چھوٹی نابالغ ہے، اس کی ملکیت میں زیور ہو گیا، زکوٰۃ کا حکم تو ختم ہو گیا، لیکن اب اس کی اجازت کے بغیر وہ زیور کو آگے پیچھے ہرگز نہیں کیا جا سکتا، استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور پھر نابالغ بچی کی اجازت معتبر ہی نہیں ہے، وہ اجازت بھی دے دے تب بھی اس زیور کو بیچا نہیں جا سکتا، استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، آج کے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا کرتی ہیں، ہم نے بیٹیوں کو دے دیا۔ صحیح طریقے سے دیں، اگر نابالغ بچی کی ملکیت میں کرنا ہے، اس کے لیے رکھا ہے تو صحیح طریقے سے اس کی ملکیت میں کر دیں کہ آج کے بعد یہ زیور اس کا ہے، اس کی ملکیت میں کر دیا، تو پھر اسے دوبارہ نہ استعمال کر سکتی ہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، کسی قسم کا اس میں تصرف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بیٹی اجازت نہ دے۔ اجازت اس کی معتبر نہیں ہے چونکہ وہ نابالغ ہے، نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب وہ بالغ ہوگی تو اجازت دے گی، تب جا کر اس زیور کو آگے پیچھے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں تصرف کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کی اجازت جب تک وہ نابالغ ہے معتبر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں
بہت ساری خواتین ان مسائل میں سستی کرتی ہیں. مجھے ایک بازار میں ایک زیور کا کام کرنے والے زرگر نے بتایا کہ رمضان سے پہلے خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور ہمیں زیور بیچ کر چلی جاتی ہیں، اور یا 7.5 تولے سے کم ان کے پاس جب 7.5 تولے زیور ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سا بیچ دیتی ہیں تاکہ 7.5 تولے سے کم ہو جائے، اور پھر رمضان کے بعد آ کر دوبارہ خرید لیتی ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں. جس کے پاس 1 تولہ زیور موجود ہے اور اس کے پاس کچھ نقدی چاہے 10 روپے 5 روپے کیوں نہ ہو اس عورت کی ملکیت میں موجود ہیں، ایسی عورت کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور ایسی عورت کے ذمہ قربانی بھی واجب ہے. کتنی خواتین ہیں ان کے پاس زیور موجود ہے، قربانی نہیں کرتی، کہتی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. مال نہ ہوتا تو زکوٰۃ ان کے اوپر کیسے فرض ہوتی؟ اپنے زیور کو بیچو. زیور پڑا ہوا ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم قربانی کیسے دیں، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ یہ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے زیور کو سنبھال کے رکھو، اس کی زکوٰۃ نہ دو جب تک تمہارے پاس پیسے نہیں آتے؟ یہ زیور اس کو بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں، جب پیسے نہیں ہیں اتنا بیچیں، اس کو کم کریں تاکہ اس کی زکوٰۃ سال کے بعد ادا ہو. ایک رتی بھی اس میں ایسی رہ گئی جو زکوٰۃ میں ادا نہ کی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. 1 روپیہ بھی زکوٰۃ میں کمی کر دی گئی، وہ مال سارا ہلاک اور برباد ہونے والا ہے. بڑی سخت وعید ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں اس سے بھی جہاد کروں گا، اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا جو پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، اگر زکوٰۃ میں 1 رسی کا بھی انکار کریں گے ان کے خلاف بھی جہاد ہو. اتنا اسلام کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کی اتنی اہمیت ہے. لہذا ہمیں اپنے ہیلے بہانوں سے بچ کر، کس کے پاس اتنی نقدی موجود ہے یا اتنا زیور موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے ہر سال کے بعد اپنی ترتیب سے وہ زکوٰۃ کو نکالے. اس میں سستی ہرگز نہ کرے، وگرنہ وعیدیں آپ نے ساری سن لی ہیں کہ کتنی سخت وعیدیں ہیں جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. اسی طرح بعض خواتین مختلف ہیلے بہانوں سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہتی ہیں کہ وہ زیور تو ہماری ملکیت میں ہے ہی نہیں، دوسری کسی خاتون کی ملکیت میں کر دیا. جس طرح کا مرضی ہیلا بہانہ آج کے مرد خواتین کر لیں، زکوٰۃ کا حکم ان سے ختم نہیں ہو سکتا. آسانی کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ساری زکوٰۃ تم اکٹھی نہیں نکال سکتے، تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ نکال دو اور پورا سال لکھتی رہو، جتنا تمہارے پاس پیسے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے نکال دو، تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتی رہو، سال کے بعد حساب کر لو، اگر پوری ہو گئی تو ٹھیک، اگر کم جتنی رہتی ہے اتنی نکال دو، آکے آپ کا زکوٰۃ کا فریضہ جو ہے وہ پورا ہو جائے. اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، ہمیں اپنی زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ اسے مالک بنا کر دینی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ویسے گھر تعمیر کر کے دے دیا اس طرح زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. لوگ ہسپتالوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہسپتال کو بھی دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہسپتال کی تعمیر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، رفاہی اداروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. غریب کو زکوٰۃ دے کر اس کی ملکیت میں کرنا، اسے مالک بنانا ضروری ہے. اب مستحق زکوٰۃ کون ہے یہ بھی ذرا توجہ سے سمجھ لیں. جس کے پاس نصاب کے برابر رقم نہیں ہے، جس کے پاس سال بھر 40,000 جمع نہیں رہتا، 40,000 یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے کتنا ریٹ موجود ہے، جتنی اس کی قیمت بنے اتنی قیمت اس کے پاس نہیں رہتی. اس کے پاس اتنی قیمت نہیں ہے، یا اتنی مالیت کی چاندی نہیں ہے، یا 40,000 کا سونا اس کے پاس نہیں ہے، یا اتنی نقدی اس کے پاس نہیں ہے. نصاب کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی گھر کے اندر ایسا سامان جو ضرورت سے زائد ہو، جس کی قیمت اگر لگائی جائے وہ 40,000 تک پہنچ جائے، اتنا سامان بھی اس گھر میں موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
ضرورت سے زائد سامان کیا ہے؟ گھر کے اندر استعمال ہونے والے برتن سارا سال گھر میں پڑے رہتے ہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے. سارا سال بستر گھر میں پڑے رہتے ہیں، استعمال نہیں ہوتے. گھر میں کیبل لگائی ہوئی ہے، گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، گھر میں ڈش سسٹم انتظام کیا ہوا ہے. یہ ساری بے حیائی پھیلانے والے آلات رکھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہیں. یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہیں. اگر ان کی مالیت کو جمع کیا جائے، وہ 40,000 کو اس کی مالیت پہنچ جائے تو یہ صاحب نصاب ہے. اس کے ذمے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے ذمے تو خود زکوٰۃ آتی. تو لہذا جس کے پاس 40,000 موجود ہے، یا 40,000 کا سونا چاندی موجود ہے، یا نقدی موجود ہے، یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان اتنا موجود ہے. میں نے ضرورت سے زائد سامان کی تشریح کر دی جو پورا سال گھر میں استعمال نہیں ہوتا. پورا سال گھر میں وہ چیز استعمال نہیں ہوتی، ویسے ہی پڑی رہتی ہے بند، اور قیمتی چیز ہے، اس کو بھی اس حساب میں شامل کیا جائے گا. سارے سامان کی قیمت اگر 40,000 کو پہنچ جاتی ہے تو یہ ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے. لہذا ایسے گھرانے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسے زکوٰۃ دیں جس کے پاس نصاب کے مطابق پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے. آج کل عجیب رواج بنا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، بس بیوہ دیکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے جا رہے ہیں. حالانکہ اس بیوہ کے پاس زیور موجود ہوتا ہے، ان یتیموں کے پاس نصاب کے مطابق پیسے موجود ہوتے ہیں، بینک میں موجود ہوتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی قیمتی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا. اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق تحقیق کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ نہیں اس کے پاس کچھ، تو پھر اسے زکوٰۃ ادا کر دیں. اگر کسی کو غریب سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا یہ تو غریب نہیں تھی، مستحق زکوٰۃ نہیں تھی، آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق دی تھی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ مسائل زکوٰۃ کے سیکھنے چاہیے، اور سیکھ کر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اور اسلام کا اتنا بڑا فریضہ ہماری زندگیوں سے غفلت اور سستی کی وجہ سے نکلتا جا رہا ہے. مختلف ہیلے بہانوں سے قربانی اور زکوٰۃ سے جان چھڑانے کی نعوذ باللہ کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت ایک مذمت کرنے والی چیز ہے کہ ایسا ایمان والی عورتوں اور مردوں کو نہیں کرنا چاہیے. جو رزق، جو مال، جو زیور، جو سونا اللہ نے دے رکھا ہے، ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ جائے گی کہ اگر ہم 2.5% سال کے بعد اس میں سے ادا کر دیں گے. کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ادا کرے گا آخرت میں. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس زکوٰۃ کے بدلے میں تمہاری مغفرت کرے گا، اللہ تمہارے مال کے اندر اضافہ کر دے گا. تو لہٰذا زکوٰۃ پوری ادا کریں جتنی بنتی، ایک ایک چیز کو شمار کریں. کسی سے قرض لینا ہے وہ بھی شامل کریں، سونا گھر میں موجود ہے اس کو بھی شامل کریں، مال تجارت کتنا ہے اس کو بھی شامل کریں. سارے پیسے جمع کر کے اس کا حساب لگا لیں کہ 5 لاکھ بن گیا، 10 لاکھ بن گیا، 3 لاکھ بن گیا، اس کی زکوٰۃ نکالیں. اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے وہ اس قرض کو اس میں سے نکال دے. مثال کے طور پہ ایک عورت نے پوری اپنی مالیت کو شمار کیا تو اس کا 5 لاکھ روپیہ بنا. سونا چاندی نقدی کو جمع کر کے 5 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں موجود تھا. جب اس نے زکوٰۃ نکالنی تھی تو شمار کر لیا، 5 لاکھ کی وہ مالک تھی، یا مرد تھا وہ 5 لاکھ کا مالک تھا. اب اس نے دیکھا میرے ذمے قرض کتنا ہے، تو اس کے ذمے جو قرض تھا وہ 1 لاکھ روپیہ تھا، اس نے کسی کو 1 لاکھ دینا تھا. اب وہ 1 لاکھ کو سے نکال کر 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرے گی. 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ان پیسوں کو بھی زکوٰۃ میں شامل کرنا ہے جو پیسے کسی سے لینے ہیں، سارے جمع کر کے جو قرض میں دینے ہیں ان کو نکال کر باقی جتنے بچیں گے اس کی زکوٰۃ نکالنی مرد کی ذمہ داری بھی ہے، عورت کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اس اہم فریضے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم